السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے قرآنی فعال نامہ۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم فعال کے حوالے سے اور قرآنی فعال نامے کے حوالے سے مکمل تفصیل کے ساتھ سنیں گے، کیونکہ مجھے پہلے بھی معلوم تھا، لیکن پھر بھی میں نے آج یوٹیوب پر بھی سرچ کیا۔ میں نے ایسے چینلز دیکھے جن کے سبسکرائبرز 3 لاکھ 2 لاکھ یا اس سے بھی زیادہ تھے، لیکن ان کی جب ویڈیوز کو کھول کر دیکھا گیا، اسی لیے چیک کیا گیا کہ آخر انہوں نے کیا انفارمیشن ہم تک پہنچائی ہے، اپنے سبسکرائبرز کو کیا یہ صحیح معلومات دے رہے ہیں یا نہیں۔ تو معذرت کے ساتھ ان چینلز کی وہ تمام معلومات بالکل غلط اور شریعت کے خلاف نکلی۔ ان چینلز کا نام لینا بالکل مناسب نہیں ہے۔ تو اسی لیے نالج پاور شروع دن سے آپ سے یہ ریکویسٹ کرتا ہے کہ جتنے بھی شرعی مسائل ہیں ان میں جب بھی آپ کوئی ویڈیو دیکھیں تو کم از کم یا تو اوتھینٹک چینل جس پر آپ کو ٹرسٹ ہے اسی چینل کی ویڈیو دیکھیں، اور دیکھنے کے بعد مزید بھی علماء کرام اور مفتیان کرام سے اس حوالے سے رہنمائی لازمی حاصل کر لیا کرے۔ اور الحمدللہ نالج پاور کی ٹیم میں علماء کرام بھی موجود ہیں، اور جب بھی ہم نے کوئی شرعی مسئلہ آپ تک پہنچایا ہے پوری تحقیق کے بعد، پوری ذمہ داری کے بعد اور علماء کرام سے مشورہ کرنے کے بعد ہی آپ تک پہنچایا ہے۔ تو آئیے آج جان لیتے ہیں فعال کا حکم شرعی اور قرآنی فعال نامے کی حقیقت۔ تو دوستو، سب سے پہلے فعال کے حوالے سے جان لیتے ہیں فعال کیا ہے، جائز ہے یا نہیں۔ تو فعال یہ ایک قسم کا استخارہ ہے، اور استخارے کی اصل کتب احادیث میں بکثرت موجود ہے، اور تقریباً ہر مسلمان یہ جانتا ہے کہ استخارہ میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، لیکن اگر اس طریقے سے کیا جائے جو طریقہ احادیث میں وارد ہے، اور یہ جو فعال نامے جو عوام میں مشہور ہیں اور جن کو اکابر کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، علماء کرام کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، بے اصل و باطل ہیں۔ تو وہ فعال نامے کیا ہیں، کیا کرتی ہے ہماری عوام، اور جو ویڈیوز میں نے دیکھی ان میں جو طریقہ بتایا گیا، قرآن پاک کو سامنے رکھتے ہیں، اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہیں، پھر اپنی انگلی کو قرآن پاک پر رکھتے ہیں، جس آیت پر ان کی انگلی آ جائے اس کا ترجمہ پڑھ کر اپنے لیے اسی سے فعال کو اخذ کرتے ہیں، یعنی اپنا فعال نامہ نکالتے ہیں، اور اسی کو قرآنی فعال نامہ کہا جاتا ہے۔ اور ایک دوسرا طریقہ جو بہت مشہور ہے عوام کے اندر، وہ کیا ہے کہ قرآن مجید کو کھول کر پہلا صفحہ اور 7ویں صفحے کی 7ویں سطر دیکھتے ہیں۔ یہ بھی ایک عوام کے اندر یہ طریقہ مشہور ہے قرآنی فعال نامے کا۔ تو یہاں پر آپ کو معذرت کے ساتھ بتاتا چلوں، شرعی مسئلہ جو بالکل ٹھیک ہے، قرآن عظیم سے فعال کھولنا منع ہے، یعنی قرآنی فعال نامہ یہ ناجائز و گناہ ہے۔ اب اس مسئلے کا حوالہ بھی آپ کو دیتا چلوں، فتاوی رضویہ جلد نمبر 23 صفحہ نمبر 397، اور یہ جو فتاوی رضویہ کی یہ جلد، یہ جو ایڈیشن شائع کیا ہے وہ رضا فاؤنڈیشن لاہور۔ تو اس پبلشر کی آپ فتاوی رضویہ کی یہ والی جلد لے کر آپ اس مسئلے کو چیک کر سکتے ہیں کہ قرآنی فعال نامہ منع ہے یا نہیں۔ تو میں نے آپ کو پورا حوالہ دے دیا، مزید بھی آپ علماء کرام سے بھی مشورہ کر سکتے ہیں۔ تو اب مزید آپ کو بتاتا چلوں، آپ نے اس ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے، اور بھی بہت زیادہ مسائل ہیں۔ اب یہ جو فتاوی رضویہ میں منع کیا گیا، اس منع سے مراد کیا ہے؟ اگر کوئی امام ایسا کام کرے تو اس کی امامت کا کیا حکم ہوگا؟ تو اس منع سے مراد مکروہ تحریمی ہے، یعنی عند الاحناف قرآن مجید سے فعال نکالنا ناجائز و ممنوع گناہ، یعنی مکروہ تحریمی ہے۔ اب اگر کوئی امام یہ کام کرے تو اس کا کیا حکم ہے؟ اگر امام لگاتار اسی طرح فعال نکالے قرآن پاک سے اور اعلانیہ یہ کام کرے تو اس کے پیچھے نماز بھی مکروہ تحریمی
یعنی اس کے پیچھے نماز پڑھنا گناہ، اور اگر آپ نے اس کے پیچھے نماز پڑھ لی تو لوٹانا واجب ہے۔ لیکن اگر وہ امام چھپ کر یہ کام کرے، یعنی قرآنی فال نامہ نکالے یا ایک آدھ مرتبہ ایسا کام کرے، تو پھر اس کے پیچھے نماز مکروہ تنزیہی ہے۔ اب یہاں پر علماء احناف نے جو قرآنی فال نامے کو ناجائز و ممنوع اور مکروہ تحریمی قرار دیا ہے، وہ یہاں پر وجہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ قرآن عظیم اس لیے نہیں اتارا گیا، لہٰذا ایسا کرنا ناجائز و ممنوع مکروہ تحریمی ہے۔ اب یہاں پر ایک بہت اہم مسئلہ، قرآن پاک کی صورت سے چور کا نام نکالا جاتا ہے، اس حوالے سے بھی سن لیتے ہیں کہ آخر اس کا شرعی حکم کیا ہے۔ لیکن اس سے پہلے، کیونکہ آج کی ہماری ویڈیو بہت اہم ہے، کیونکہ میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں اس حوالے سے یوٹیوب پر میں نے جو ویڈیوز آج تقریباً 2 سے 3 ویڈیوز میں نے دیکھی، ان میں بالکل غلط گائیڈ کیا گیا ہے مسلمانوں کو۔ تو آپ نے اس ویڈیو کو اتنا پھیلانا ہے، اتنا شیئر کرنا ہے کہ ہر مسلمان تک یہ صحیح معلومات پہنچ جائے اور ہم بھی زیادہ سے زیادہ ثواب کمانے میں کامیاب ہو جائیں۔ اب ہوتا کیا ہے، گم شدہ شے یا چوری شدہ مال کے دریافت کرنے کے لیے یاسین شریف یا قرآن پاک کی کسی اور صورت سے نام نکالا جاتا ہے۔ اب یہ جو طریقے ہیں یہ ناپسندیدہ اور نقصان دہ ہیں، اور ان سے جس کا نام نکلے اسے چور سمجھ لینا یہ بھی حرام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، ترجمہ: اے ایمان والو، بہت سے گمانوں سے بچو، کیونکہ بعض گمان گناہ ہیں۔ اسی طرح میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گمان سے بچو، کیونکہ گمان سب سے زیادہ جھوٹی بات ہے۔ صحیح مسلم شریف کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 316 پر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ لہٰذا یہ جو قرآن پاک کی صورت کے ذریعے چور کا نام نکالا جاتا ہے یہ بھی بالکل غلط ہے۔ ایسے کام سے خود بھی بچیں اور دوسرے مسلمانوں کو بھی بچائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حق کو تسلیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دین کے اندر جو لوگ خرابیاں پیدا کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے فتنوں سے بھی ہمیں محفوظ فرمائے۔ تو دوستو، جاتے جاتے آپ سے ایک مرتبہ پھر ریکویسٹ کروں گا، ہاتھ جوڑ کر ریکویسٹ کروں گا، اس صحیح معلومات کو صدقہ جاریہ سمجھ کر تمام مسلمانوں تک لازمی شیئر کریں۔ اور ہمارا آج کا ٹاپک اگر اچھا ہے، معلوماتی ہے، تو ہماری ویڈیو کو لازمی لائک کریں۔ تو ابھی کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، ہنستے مسکراتے رہیے گا۔ اللہ حافظ۔